میرے خیال میں آغا کی 86 سال زندگی کی جو خدمات کا جو اثرات ہیں یقیناً بہت زیادہ ہیں دین اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، جی بلا تفریق تمام عالم اسلام کے امت مسلمہ کے لیے۔ وہ ایک طرف رکھا جائے اور شہید کی اس رات کی شہادت، ایک جو شہادت کی خون کا اثر ہے، پوری دنیا میں جو بیداری کی لہر دوڑی بے ہے شک اور بالکل مسلمانوں کو ایک پلیٹفارم پر جمع کیا ہے۔ تمام مکاتب فکر اب کہتے ہیں کہ وہ تقسیم شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی، وہ تفریق ختم ہو گیا ہے، وہ نفرتیں ماشاء اللہ ختم ہو گئی ہیں۔ جن بے شک اسٹیجوں سے ایک دوسرے کو تکفیر کے نعرے لگتے تھے، وہ آج وہاں سے اتحاد کے نعرے آ رہے ہیں، اور یہ ثبوت الحمدللہ موجود ہے اور میڈیا پہ موجود ہے۔ یقیناً سب سے بڑا اثر جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک امت مسلمہ بنا دیا شہید کے شہادت میں۔ ماشاء اللہ 13 جون کو مینار پاکستان کے اوپر ملت تشیع پاکستان کا ایک مرکزی اجتماع ہو رہا ہے چیلم کا. خود آپ پرنسپل ہیں جامعہ شہید عارف حسین الحسینی. آپ سے ہزاروں شاگردان بھی جو متصل ہیں، شیعہ سنی مومنین بھی آپ کے ساتھ متصل ہیں. کیا تیاریاں ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس ایونٹ کے حوالے سے؟ اجتماعات تو رہبر عزیز کے شہادت کی مناسبت سے ہر ضلع اور صوبے کی سطح پہ ہو چکے ہیں۔ ماشاء ابھی اللہ جو آخری اجتماع، بڑا اجتماع جو ہونے والا ہے، یہ آخری تو نہیں، انشاءاللہ اور بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس اجتماع سلسلے کا آخری جو اجتماع ہے 13 جون کو مینار پاکستان کو جو ہونے والا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے لوگ آئیں گے، اور ہمارے صوبے سے، ہر ضلع سے، ہر قريہ سے، گلی سے انشاءاللہ بھرپور شرکت ہوگی، اور ایک دفعہ پھر انشاءاللہ مینار پاکستان جو ہے وہ رہبر عزیز کی لبیک خامنائی لبیک یا حسین کے نعرے سے گونج اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ایک تاریخ ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب، ہم جو بھی مہمان آتے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سے بھی کریں گے کہ رہبر شہید سے اپنے دل کی بات 10 سے 15 سیکنڈ میں اس طرح سمجھتے ہوئے کہ وہ میرے سامنے موجود ہیں اور میں انہیں مخاطب کر کے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کہنا چاہتا تھا یا شہادت کے بعد جو بھی کہنا چاہتا ہوں 10 سے 15 سیکنڈ میں، اور اس کے بعد ایرانی قوم جو 72 دن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی سڑکوں کے اوپر موجود ہے، اور عالمی استقبال امریکہ اور اسرائیل کا وہ منصوبہ کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، اس کو ناکام بنانے میں سب سے بڑی جو پارٹیسپیشن کی وہ ایرانی قوم نے. رہبر شہید سے دل کی بات اور اس کے بعد ایرانی قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رہبر شہید کے ساتھ مخاطب ہو کر تو ہم بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ رہبر شہید کے جو احسانات ہے ہم پر، اور رہبر شہید نے جو پوری امت مسلمہ پہ احسان کیا، اور ہم ہیں انہوں نے جو کام کیا وہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ان کی روح کو اور ان کی عظمتوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کر سکتے ہیں، اور رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم رہبر شہید کو صدر اسلام اور کربلا کے شہداء سید الشہداء کے ساتھ محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اور ایرانی قوم نے یہ دکھایا واقعاً، جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ 313 نے 1000 لشکر کا مقابلہ کیا جنگ بدر میں، اور اس طرح جنگ احد میں، جنگ خندق میں، دیگر جنگوں میں جو قربانی کا ان کا صحابہ کا جو ذکر ہوتا تھا وہ کتابوں میں تھا، وہ تاریخ تھی، لیکن کسی نے عملاً نہیں دیکھا تھا۔ اب جو مقابلہ ہوا جمہوری اسلامی ایران کا بڑی طاقتوں سے، شیطان بزرگ کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل کے ایٹمی طاقتوں کے ساتھ جو مقابلہ کیا، تو اس نے ثابت کر دیا کہ واقعاً جو کچھ ہم پڑھتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سچ تھا، کہ نبی کے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ کا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ کے مقابلے میں ایک صوبے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ سقوط کر جائے گا، یہ تسلیم ہوگا، لیکن ایران نے استقامت کر کے دکھایا، اور سب کے نظریے تبدیل ہو گئے کہ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ دنیا میں جو ظاہری طاقتیں ہیں طاقتیں وہ نہیں کر سکتی۔
اچھا، نہایت ممنون، مشکور ہوں آغا صاحب، آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے.